حضور سیدی واقعی سرکار سید نظام الدین بابا علوی الحسن الحسینی شہزادہ سرکار شاہ وحی الدین رضی اللہ تعالی عنہ، دور و نزدیک سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعے کو آپ نے بہت ساری چیزیں سماعت فرمائی، اسی سے لگ کر آج بھی آپ کے بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ نے عربی میں نعت شریف تو سماعت فرمائی ہے، اردو میں نعت شریف سماعت فرمائی ہے۔ آج طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھوجپوری میں نعت شریف سناؤں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سمجھیں کہ نہ سمجھیں، لیکن مجھے تو اس آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا سوغات بھیج رہے ہیں جو سب کی سنتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ شریف میں جب حاضر آ رہا ہے تو یو پی والے بھی، گجرات والے بھی، ہندوستان والے بھی، امریکہ والے بھی، انگلینڈ والے بھی، چائنا والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، تمام روئے زمین سے سمٹ کر عاشق رسول گنبد خضرا کے نیچے ہیں، اور سب اپنی اپنی زبان میں سرکار کو سنا رہے ہیں، اور سب کی میرے آقا سن رہے ہیں۔ تو آج بھوجپوری میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لیکن ذرا جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں، پھر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب ہے ارشاد۔ سماعت فرمائیں۔ ہمارو سندیسا لے جا پوربی بیاریا، ہمارو سندیسا لے جا۔ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچوں تو آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ غریب عاشق رسول ہے جس کے پاس مدینہ شریف پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ عشق نبی میں ڈوب کر چل رہا ہے اپنی مستی میں۔ پاؤں ہندوستان میں ہے لیکن دل اس کا مدینے میں ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اتنی ہی میں پورب سے ہوا چلنا شروع ہوئی، پورب سے ہوا آ رہی ہے اور پچھم کی طرف جا رہی ہے۔ اس عاشق کو خیال ہوا کہ میں تو نہیں جا سکا، لیکن اے پوروی ہوا،
میری فریاد کو روضہ مصطفیٰ پر لے جا کر اور میرے آقا کو ضرور سنا دے۔ اب سمجھ گئے؟ تو ہمارو سندیسا لے جا پوربی بیاریا، ہمارو سندیسا لے جا پوربی بیاریا، ہمارو سندیسا لے جا۔ پوربی بیاریا جہاں رب کے میت جہاں مدنی سواریا، جہاں رب کے میت جہاں مدنی سواریا، ہمارو سندیسا لے جا۔ سیس نوا کے پہلے ان سے سلام کہنا، سیس نوا سے پہلے ان سے سلام کہنا، مانتی چرری کر کے سارا پیام کہنا، مانتی چرری کر کے سارا پیام کہنا، کہنا کہ امت پہ ہو کرم کی نظریہ، ہمارو سندیس لے جا پوربی بیاریا، جہاں رب کے میت جہاں طیبہ نگریا، جہاں رب کے میت جہاں۔ اور ذرا زور سے سبحان اللہ کہیں۔ جہاں بالو رتوا میں بگیا کھجور کی ہے، جہاں بالو رتوا میں بگیا کھجور کی ہے، جہاں خیرات بٹتی آقا کے نور کی ہے، جہاں خیرات بٹتی آقا کے نور کی ہے، جہاں ان کی رحمت کی چھائی بدریا، ہمارو سندیس لے جا، ہمارو سندیس لے جا پوربی بیاریا، جہاں رب کے میت جہاں طیبہ نگریا، جہاں رب کے میت جہاں۔ اور ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نैیا پھنسی ہے موری بڑے طوفان میں یا رسول اللہ، کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ نैیا پھنسی ہے میری، نैیا پھنسی ہے موری بڑے طوفان میں، اپنا نہیں ہے کوئی سارے جہان میں، اپنا نہیں ہے کوئی سارے جہان میں، دو جگ کے کھیون ہارے
دو جگ کے کھیون ہارے لے لو خبریا ہمارو سندیس لے جا ہمارو سندیس لے جا پوربی بیاریا جہاں رب کے میت جہاں مدنی سواریا جہاں رب کے میت جہاں. اور کہہ دے عشق و محبت کے ساتھ یا رسول اللہ. آخری شعر سماعت فرمائیں. آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے بکری چراوے یا رسول اللہ بکری چراوے اوڑھے نوری چدریا ہمارو سندیس لے جا پوربی بیاریا جہاں رب کے میت جہاں طیبہ نگریا جہاں رب کے میت جہاں مدنی سواریا. اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے. ہم لوگ جب زمانے طالب علمی میں تھے، پڑھنے کا زمانہ تھا، تو الحمدللہ بھوجپوری نعت شریف جب پڑھتے تھے تو ایک شعر کو لوگ 10 بار پڑھواتے تھے. اتنے لوگ عاشق لوگ تھے. اللہ تعالیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں جس نے جس زبان میں بھی ذکر کیا ہے اس کے ذکر کو قبول فرمائے. آج کا خطبہ سماعت فرمائے. آج جو خطبے میں کیا پیغام ہوگا وہ آپ کو عربی کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، والحمد للہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ملک الحق المبین، وہ اللہ جس کی بادشاہت پورے جہان میں کھلی ہوئی ہے، زمین والوں کا بادشاہ، آسمان والوں کا بادشاہ، پورب والوں کا بادشاہ، پچھم والوں کا بادشاہ، اتر والوں کا بادشاہ، پچھم والوں کا بادشاہ، دکھن والوں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ، فرشتوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ وہی رب العالمین ہے. ملک الحق المبین، واللہ الخالق الباری المصور، اور وہی اللہ ہے الخالق جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، والباری ساری کائنات کو زندگی دینے والا ہے، المصور وہی تصویر بنانے والا ہے، وہو القوی المتین، اور وہی طاقت والا ہے، علم و حکمت والا ہے. وہ ایسا مصور ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ انسان کے
جسم سے نکلتا ہے اور مادہ کے حمل کے اندر آتا ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، پانی کا قطرہ ہے۔ اس پانی کے قطرے کو جب عورت اور مرد کا ملن ہوتا ہے، اور عورت اور مرد کا جب ملن ہوتا ہے اور جب مرد کا منی باہر آتا ہے تو فرشتہ اسے ہاتھ میں لیتا ہے اور عرض کرتا مولا کیا اس کو ضائع کر دوں یا اس کی تخلیق مقصود ہے، اس کو انسان بنانا ہے، ان کو انسان بنا کر پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہاں اسے انسان بنانا ہے تو فرشتے اسے مادر رحم میں ڈال دیتا ہے اور اس قطرے سے اللہ ایک انسان پیدا فرماتا ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر گوشت بھی رکھا ہے، ہڈی بھی رکھا ہے، اس قطرے کے اندر سننے کی طاقت بھی دی ہے، اس قطرے کے اندر دیکھنے کی طاقت دی ہے، اس قطرے کے اندر سونگھنے کی طاقت دی ہے، اس قطرے کے اندر بولنے کی طاقت دی ہے، اس قطرے کے اندر سمجھنے کی قوت دی ہے، اس قطرے کے اندر ایسا پاور دیا ہے کہ یہ کمزور انسان جب اللہ کی قوت پر بھروسہ کرتا ہے تو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ویسا مصور ہے کہ جس نے ایک قطرے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ ایک پہنچا ایک یہودی میرے آقا کی بارگاہ میں، اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کبھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے نانا نانی ماما ماموں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی خالہ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی چچا دادا بڑے ابا کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہودی سوال کون کر رہا ہے؟ یہودی، اور کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ توریت میں پڑھ کر وہ میرے نبی سے سوال کر رہا ہے، اور اس نبی سے سوال کر رہا ہے جس نے کبھی کسی سے مدرسہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو، اس نبی سے سوال کر رہا ہے جس نے کبھی استاد کو دیکھا نہیں ہے، اس نبی سے سوال کر رہا ہے جس نبی نے کبھی کسی بک کو اٹھایا نہیں، کسی کتاب کو پڑھا نہیں، سوال کر رہا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ماں انا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تمہارے سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے یہودی سن، جب عورت کا مادہ، عورت کا پانی مرد کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو بچہ کبھی خالہ اور ماموں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور مرد کا پانی اگر عورت پہ حاوی ہو جاتا ہے تو بچہ کبھی باپ دادا کے شکل کا نمودار ہوتا ہے۔ یہ پانی کے اوپر ہے۔ یہودی نے کہا کہ ہاں آپ نے جو کہا ہے توریت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے اس نبی کو علم کس نے دیا؟ اس نبی کو معلومات کس نے دی؟ اس نبی کو معلومات کا فراہم کس نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اور تمام علوم ظاہرہ، تمام علوم باطنہ، تمام علوم ارضی، تمام علوم سماوی، تمام علوم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے سینے کو بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا رب مصور ہے، وہی طاقت والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے بغیر کسی سہارے سے، بغیر کسی کے سپورٹ کے، وہ ساری بادشاہت، اور ایسی بادشاہت کہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی وہ اونگتا ہے نہ کبھی وہ سوتا ہے، کیونکہ سوتا وہ ہے جو باڈی والا ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ سوتا وہ ہے، اونگتا وہ ہے جو باڈی والا ہو، جو جسم والا ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ دیکھتے رہیں کہ
کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے بغیر پیلر کے پیدا فرمایا ہے، اور وہ روکے ہوا ہے کہ میرے بندے پر کوئی آسمان کہیں سے گرے نہیں، وہ روکے ہوا ہے، وہ ایسا طاقت والا ہے، ایسا قوت والا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ ورسولہ، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وَهُوَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ کیسا رسول دیا، کیسا رسول دیا، ہزاروں میل دوری پر ہے وہ سورج۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر رہ جاتی ہے خدمت نبی کے صدقے میں، دیکھا سورج ڈوب رہا ہے، نماز عصر قضا ہو جائے گی، آنکھیں کھلی، لما یبکی یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو، آنسو گرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تمام نے تو نماز عصر ادا کر لی تھی اور ہمیں آپ نے کسی کام سے بھیج دیا، میں نے سوچا وہ کام انجام دے دوں اور پھر نماز عصر ادا کروں، یا رسول اللہ میری نماز عصر رہ گئی ہے، قضا ہو رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، آقا سورج ڈوب گیا ہے، نماز عصر قضا ہو گئی۔ لوگ قیامت تک تانا ماریں گے کہ یہ علی کیسے ہیں کہ جو عصر کی نماز کو قربان کر کے اور اللہ کے فرض کو قربان کر کے نبی کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ کوئی کام ایسا کر دیں کہ میری نماز عصر بھی ہو جائے اور آپ کے اختیار کا قیامت تک جواب ہی ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی وضو تیار ہے؟ کہا یا رسول اللہ تیار ہے وضو۔ میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ فرمایا اور سورج واپس پلٹ آیا، واپس پلٹ آیا، ارشاد فرمایا علی نماز عصر ادا کر لو۔ ویسا رحمت للعالمین ہے کہ جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، صحابہ کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، قیامت تک کے لیے رحمت ہے۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔